مظہر عباس صاحب، میر کیا سعادت بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. چیز یہ ہے کہ آپ چلے محسن نقوی صاحب تو ابھی آئے نا، اگر وہ حکومت کے بیاف پہ کہہ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت تو 1985 سے مختلف اوقات میں آتی رہی ہے. مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے یہ بتائیں نا محسن نقوی صاحب. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے یہ بتائیں نا محسن نقوی صاحب. یہ جو آپ آج کاکروچ نکل آئیں گے اور سب کو لڑ دیں گے، تو کاکروچ نکلے تھے، پھر ان کاکروچ کے ساتھ کیا ہوا، ان کو ہم نے رون ڈالا. تو یہ اتنا آسان جواب نہیں ہے جتنا آسان جواب وہ ہر چند سال بعد 70 سے دیکھ رہے ہیں. لوکل باڈیز، ڈیولوشن آف پاورز، ان کو بھی ایک ٹول بنا کے پیش کیا جاتا ہے ٹو ڈیریل دا ڈیموکریٹک سسٹم. میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو بیڈ گورننس ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہا، لیکن اس سسٹم کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. اس نظام کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں. کبھی بیسک ڈیموکریسی کا نام دے دیا جاتا ہے، کبھی غیر جماعتی نظام کا، جماعتوں کا انتخابات کے ذریعے سسٹم لایا جاتا ہے، کبھی ہائیبرڈ سسٹم کا نام دے دیا جاتا ہے. کیا چیز ہے ہائیبرڈ؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جمہوریت ناکام ہو گئی؟ آپ نے جمہوریت آنے کب دی اس ملک میں؟ اس ملک میں جمہوری نظام کو چلنے دیتے تو میں اس پوزیشن پہ آتا کہ یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ نظام صحیح ہے. آپ تو نظام کو چلنے ہی نہیں دیتے. تو وہ جو سسٹم ہے جو نظام کو نہیں چلنے دے رہا، اس سسٹم کو آپ بریک کریں. تو یہ تو میرے اور پارلیمنٹیرین یا ایم این ایز کا کام ہے، ایم پی ایس کا کام ہے کہ میں ان سے کہوں کہ آپ سسٹم نہیں چلنے دے رہے، آپ نہیں چلانے دے رہے. یہاں ذرا چلنے دیا جاتا ہے تو اس سسٹم کو الٹ دیا جاتا ہے. آج بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کیا ڈیموکریٹک وہ ہیں، امینڈمنٹس ہیں؟ کیا جو جوڈیشری کی پاورز کرٹیل کی گئی ہیں یہ ڈیموکریٹک وہ ہے؟ یہ کس نے کیا یہ بتائیں محسن نقوی صاحب. یہ بتائیں کہ میڈیا کا جو کنٹرول ہے یہ کس نے، کون کر رہا ہے اس چیز کو، یہ بتائیں. تو جب وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا، یہ نظام ناکام ہو گیا ہے، تو اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ وہ نظام کیوں ناکام ہوا ہے، وہ سسٹم کیوں ناکام ہوا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے. تب تو ہم کسی سلوشن کی طرف جائیں گے. ہاں، ڈیولوشن آف پاورز کا میں سب سے بڑا حامی ہوں، آج سے نہیں ہمیشہ سے حامی ہوں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ 18ویں ترمیم کو صحیح معنوں میں اگر اس پہ عمل ہوتا تو پاورز وہ ہوتی. اور ڈیولوشن آف پاور، آپ چھوٹے یونٹس بنا لیں، آپ صوبے بنا لیں، آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا لیں، لیکن جب تک یہ سسٹم بریک نہیں ہوگا آپ کوئی بھی نظام اس ملک میں نہیں چل سکتا. ارشاد بھٹی صاحب، سر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ جو صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کے بڑے ماضی میں حامی بھی رہے ہیں، آپ کہتے بھی ہیں، لیکن جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے اپنا کیس بنایا ہے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے یہ ہو جائے، اللہ کرے کوئی یہ کر جائے. یہ اس ملک پر اور اس ملک کے 25 کروڑ عوام پر بہت بڑا احسان ہوگا. بات محسن نقوی صاحب کی نہیں ہے، بات ارشاد بھٹی کی نہیں ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے. کوئی بھی بات کرے اور کوئی اچھی بات کرے اور کوئی پازیٹیو بات کرے اور کوئی ایک نیا رستہ دے جس پر چلنے سے کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہوں تو وہ کرنی چاہیے. ہر سیاسی جماعت نے میڈم شیخ وعدہ کیا کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے، اور ہر سیاسی جماعت اپنے وعدے سے پھر گئی. اور اوپر سے منافقت یہ ہے میڈم شیخ کہ نون لیگ سندھ اور خیبر پختونخوا میں تو صوبے بنانے کے حق میں ہے مگر پنجاب میں نہیں، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں صوبے بنانے کے حق میں ہے مگر سندھ میں نہیں. اور میڈم شیخ یہ منافقت ہمیں کھا گئی ہے ان کی. اور کیوں کھا گئی ہے؟ کیونکہ دو خاندان ہیں جو اس ملک پر اس وقت عملاً حکومت کر رہے ہیں، اور وہی مل جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی حکومتیں کرتے ہیں. آزاد کشمیر کی تازہ ترین جھلک آپ کے سامنے ہے. میڈم شیخ، بلا شبہ یہ نظام، جو موجودہ نظام ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے. یہ عوام کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ طبقہ اشرافیہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نظام سے جان چھڑانا وقت کی ضرورت ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ہیومن انڈیکس اور دیگر عالمی اشاریوں میں 193 ممالک میں 168ویں نمبر پر ہے. اسٹیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پاکستان 140ویں نمبر پر ہے.
قانون کی بالادستی والے ممالک میں 142 ملکوں میں سے پاکستان 129ویں نمبر پر ہے. گلوبل ہنگر انڈیکس میں 129 ملکوں میں پاکستان 109 ملک پر ہے. 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. مجھے بتا دیں کتنے ملکوں میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عدلیہ، آزادی اظہار رائے، جمہوریت، پاسپورٹ رینکنگ، بے روزگاری، غربت، قرضے، جو کچھ آپ کے سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس میں کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. 64% نوجوان ہیں، اکثریت بے روزگار ہے. آزادی کے وقت میڈم شیخ بھارت کی آبادی 34 کروڑ تھی، 9 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے. آج بھارت کی آبادی 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے. 28 صوبے اور 9 یونین ٹیریٹریز ہیں. چین کے 6 ایڈمنسٹریٹو صوبے تھے، اب 34 ہیں. انڈونیشیا کے صوبے 38 ہو چکے ہیں. کینیڈا کے 4 صوبے تھے، آج 10 ہیں. ایران کے 23 صوبے تھے، آج 31 ہیں. اور میڈم شیخ ان نئے صوبوں بننے سے ہوگا کیا؟ اب یہ تو طے ہے کہ یہ جو صوبے ہیں، خواہ 18ویں ترمیم آ جائے، خواہ میثاق جمہوریت ہو جائے، خواہ آئین میں یہ لکھا ہو، خواہ قانون میں یہ لکھا ہو، یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. یہ اور نئی لیڈرشپ جو ہے، نئی سیاسی لیڈرشپ کی گروتھ کا صرف دو جملے نئی سیاسی لیڈرشپ کی گروتھ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. تو نئے صوبے بننے سے ہوگا یہ کہ نئے چہرے آئیں گے، چند چہروں چند خاندانوں سے جان چھوٹے گی، نئی لیڈرشپ آئے گی، بہتر طرز حکمرانی ہوگی، بہتر انتظامی معاملات ہوں گے، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، فوری فیصلہ سازی ہوگی، عوام تک فوری رسائی ہوگی، پسماندہ علاقوں کی ترقی میں مدد ملے گی، روزگار، تعلیم، صحت، جان مال کا تحفظ، انصاف چیزیں بہتر ہوں گی. اور میڈم شیخ آبادی کہاں جا پہنچی؟ صوبے اتنے ہی. 13.25 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے جو 11واں ملک ہے آبادی کے حوالے سے، اور وہ اس کے جو حال ہے. اور آخری دو جملے اور جو یہ ایک بات ہو رہی تھی، بالکل اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کوئی آرڈیننس آئے اور سارے صوبے بن جائیں. ہر سطح پر اس پر بحث کریں، ہر سطح پر اس پر مباحثہ کریں، ہر فورم پر اس پر کریں. اور یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور مینجمنٹ ہے، جب صوبے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ بھی آسان نہیں رہے گی. میری رائے ہے ہر پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں. 37 صوبے بنائیں اس ملک کے. سر چلے وہ تو ایک الگ بات ہے نا، 37 وزیر اعلیٰ ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی. ایک منٹ، اس وقت مظہر عباس صاحب کی آپ نے بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی سسٹم لے آئیں، جب تک آپ بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں گے، جتنے مرضی آپ بائیفیکیشنز کر دے نہیں ہوں گی. آپ نے بھی مختلف انداز میں اپنے طریقے سے وہی بات کی. آپ نے کہا آپ صوبے بنا لیں، آپ کچھ بنا لیں. نئے صوبے بنیں گے تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی، نئے صوبے بنیں گے سب چیزیں بہتر ہوں گی. مظہر عباس صاحب، بڑا بنیادی سا یہ فرق ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں صوبے زیادہ ہوں گے، وسائل کی مینجمنٹ آسان ہو جائے گی، بھٹی صاحب کہتے ہیں نئے چہرے سامنے آئیں گے. شہزاد نے کچھ ایگزامپلز دی اس کی. آپ کیوں اتنے بدظن ہیں نئے صوبوں میں؟ چھوٹے انتظامی، میں تو ڈیولوشن آف پاورز کے حق میں ہوں، لیکن یہ جو نئے صوبے بنیں گے تو کیا پارٹی ختم ہو جائے گی؟ کیا وہ نئے صوبے میں آنے والے لوگ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے؟ تو بنیادی سٹرکچر تو وہی رہے گا نا، پارٹیز تو وہی رہیں گی. یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی؟ سیاسی جماعتیں تو نہیں ختم ہوں گی. سندھ میں آپ نے اور ڈویژن وہ کر دیے تو پارٹی تو وہی رہے گی اس کے اندر. پھر آپ کے جو کرپشن لیول ہے، جو کمیشن لیول ہے، تو کیا نئے صوبوں بننے سے کمیشن ختم ہو جائے گا؟ کیا کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ختم ہو جائے گا؟ کیا مداخلت ختم ہو جائے گی؟ کیا جو مداخلت آپ کے 4 صوبوں میں ہو رہی ہے، کیا وہ 36 صوبوں میں نہیں ہوگی؟ وہاں جو ہائبرڈ سسٹم ہے، کیا وہ ختم کر دیا جائے گا؟ وہ اپنی جگہ نہیں رہے گا؟ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم ایسے نظام کو لے کر آ رہا ہے یا ایسے نظام کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اصل میں وہاں درستگی کی ضرورت ہے. جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. یہ بنیادی نقطہ ہے جو 78 سال سے ہمارے لیے ایک پرابلمٹک ایشو رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، آپ 50 صوبے بنا لیں. ٹھیک ہے مظہر صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے، ذرا وقت ہمارے پاس کم ہے، جلدی سے سب کے پوائنٹس ہیں. شہزاد لکھ لیں اپنا نقطہ. میں جلدی سے کر دوں. اچھا چلیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جسی سمٹ میں ایس ایم تنویر صاحب بزنس مین ہیں، انہوں نے ایک تجویز دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سینٹ میں بزنس کمیونٹی کو شامل کریں، 2 نشستیں ہر صوبے سے دیں. قومی اسمبلی میں ہر صوبے سے 4 نشستیں ہوں، صوبائی اسمبلی میں 10 سیٹیں ہوں، یہ ان کو دی جائیں. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم 100 ارب کیا 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس لے کر آ جائیں گے. تو کل وہ 64 سیٹیں مانگ رہے ہیں.
अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में कौन सी पार्लियामेंट में आपने ये फॉर्मूला देखा है? क्या जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं वह इस तरीके से होता है कि ठीक है बिजनेस कम्युनिटी को हर सूबों में हर असेंबली में आप सीटें दे दें और एक्सपोर्ट्स आपकी डबल हो जाएंगी? मतलब मैं आई एम अमेज्ड। ये बिजनेस कम्युनिटी हुक्मरान से मुलाकातें करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, तो ये सजेशन जो वहां पे देते हैं गवर्नमेंट के, ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती या पार्लियामेंट नाकाम हो जाती है उनको इंप्लीमेंट करने में। यही मतलब है ना कि अगर वो 64 आ जाएंगे बिजनेसमैन हर सूबे में, हर असेंबली में, तो फिर मसाइल हल हो जाएंगे। ये आई डोंट नो ये कहां पे अप्लाई हुआ है, किस मुल्क में ये मॉडल अप्लाई हुआ है जिसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं? क्या इस मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हुकूमत है, उनको नहीं पता कि पॉलिसी मेकिंग में क्या फ्लॉज हैं जिस वजह से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे हम? क्या हमें अब सीटें बांटने की जरूरत है बिजनेस कम्युनिटी को? तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था उनकी बात सुन के। माजी में वो भी बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को आप तगड़ा करें। आई थिंक शायद हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी और अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से शायद कर रहा हो। आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट बट ट्राइंग टू फाइंड अ रीजन फॉर इट। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैडम शेख, कौन चाहता है कि सियासी जमातें ख़त्म हों? कौन चाहता है कि ये ख़ानदान जो हैं ये इनको उठाकर कंबोडिया पहुंचा दें? हालांकि ये हमारे बारे में तो यही चाहते हैं कि ये निकलें इधर से। लेकिन जहां एक मरियम नवाज है पंजाब में, वहां जब 10 या 12 वजीर आला होंगे तो कोई 2-4 तो होंगे इन खानदानों से बाहर, और 2-4 तो होंगे जो अपने उससे आएंगे। और हाइब्रिड निजाम में भी कमी आएगी, मैनेजमेंट में, सियासी इंजीनियरिंग में भी कमी आएगी, चीजें भी बेहतर होंगी और बाकी सारे भी बेहतर होंगे। ये इनकी वजह से है, ये नाकाम हुए हैं क्योंकि इन्होंने इख्तियारात अपने से नीचे देते ही नहीं है। पूरे पंजाब के लिए तख्ते लाहौर क्यों, किस लिए? बहावलपुर से, बहावल नगर से बंदा आए और आके लाहौर में हाजिरियां दे, क्यों? तो दिलवा इसलिए क्या उसको अच्छा, मैं ठीक है, आप लोगों की राय कहने का मकसद ये है कि सूबे मैं पूछ के बताऊंगा।